السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ اللہم انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک کل شیء ہالک الا وجہک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد، میرے محترم بھائیو دوستو، ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ ہمارے مولا ہیں، ہمارے رب ہیں، ہمارے خالق ہیں۔ اسے اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت ہے۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال اس کی نافرمانی میں رہتا ہے، وہ پاک ذات مہلت دیتی ہے، فوراً گناہ پر اللہ نہیں پکڑتے۔ ہر آدمی کو اس کی غلطی پر اللہ پکڑیں تو روئے زمین میں کوئی متنفس زندہ نہ رہے۔ بڑا ہی اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، لوگ نبیوں سے الجھے، اللہ کے نبیوں کو پتھر مارے، زخمی کیا، قید کیا، شہید کیا، پھر بھی اس اللہ نے بندوں کو مہلت دی۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو بہا، دانت مبارک ٹوٹ گیا، ضعف اتنا ہو گیا چل نہیں سکتے تھے، گڑھے میں گر گئے، گڑھے میں گر گئے۔ آگے نمازیں پڑھائیں تو بیٹھ کر پڑھائیں۔ خندق میں 3 نمازیں قضا ہو گئی، مسلسل تیر اندازی ہو رہی ہے۔ کتنا کریم اللہ ہے کہ یہی جو دشمن تھے بعد میں اللہ کے فرما بردار بنے، صحابی بنے۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، پکڑتے نہیں۔ گناہوں میں بڑا گناہ ہے ارتداد۔ آدمی مسلمان ہو کر پھر کافر ہو جائے، بہت بڑا گناہ ہے۔ طلیحہ، مادی کرب، سجاح، انہوں نے نبوت کے دعوے کیے اور جو مدعی نبوت تھے جھوٹے، ان کے ساتھ ہوئے۔ اللہ نے پھر انہیں مہلت دی، دوبارہ اسلام میں آئے اور حالت اسلام میں مادی کرب، طلیحہ، سجاح، حالت ایمان میں دنیا سے گئے۔ کتنا اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سلسلے میں بنی نذیر کے پاس گئے، یہودیوں کا قلعہ تھا، اس کے نشانات اب بھی مدینہ منورہ میں موجود ہیں، اور انہوں نے منصوبہ بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ دیوار کے ساتھ چارپائی ڈالی اور آدمی مقرر کر دیے کہ اوپر سے پتھر ڈالنا ہے، اس نبی کو شہید کر دو۔
بذریعہ وحی الہی کے اللہ کے نبی کو خبر ہوئی، آپ تیزی سے چلے گئے، ان کا منصوبہ خاک میں اللہ نے ملا دیا، اور اللہ کی شان دیکھو، یہ عمرو بن جہش اور یامین چچا اور بھتیجا دونوں جو پتھر ڈالنے والے تھے بعد میں صحابی بن گئے۔ کتنا اللہ پاک مہربان ہے۔ عقبہ بن ابی معیط، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر تھوک دیا تھا۔ اللہ کا کرم دیکھو، اس کے خاندان میں اس کی بیٹی کلثوم، اللہ نے اسے مہاجرات میں بنایا، بڑا جلیل القدر مقام اللہ نے دیا۔ ابو جہل ساری زندگی اللہ کے نبی کی دشمنی میں رہے، بیٹا بھی مسلمان ہو گیا اکرمہ، بہو بھی مسلمان ہو گئی ام حکیم، بھائی بھی مسلمان ہو گئے حارث، سارا خاندان بنی مخزوم کا ایمان لے آیا اور اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ عبداللہ بن ابی سرح مرتد ہو گئے تھے، پہلے وحی الہی لکھتے تھے، اس لیے آدمی ڈرتا رہے کہ میں بڑے اونچے مقام پر پہنچا ہوا ہوں، اس سے اونچا مقام کیا ہوگا کہ وحی الہی لکھنے والے کاتب یہ مرتد ہو گئے۔ ہر آن ہر گھڑی اپنی آدمی ایمان کی فکر کرے۔ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے دوبارہ، اور اللہ کی شان افریقہ میں سجدے کی حالت میں نماز پڑھا رہے تھے اور سجدے میں موت آئی۔ بڑے مہربان ہیں اللہ تعالی۔ فضیل بن عیاض امام بخاری کے استاد ہیں، اور ایک لڑکی کے معاشقے میں کھڑے ہیں۔ بعد میں اللہ نے ان کی زندگی بدلی، اعلیٰ درجے کی توبہ کی، اولیاء کے سردار بنے۔ اللہ پاک کو اپنی مخلوق سے بڑی محبت ہے۔ اللہ جیسا کوئی حلیم نہیں۔ ہماری طبیعت جس سے نہ ملے ہم کہتے اس کو رگڑ دو، ایک منٹ بھی مہلت نہ دو، اور وہ اپنے باغیوں کو کتنی مہلت دیتا ہے۔ نمرود کو 400 سال مہلت دی۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے فرعون کے سر میں 100 سال تک درد بھی نہیں پڑا۔ مہلت دی یا نہیں دی؟ باغی ہیں، اللہ مہلت دے رہے ہیں، اس سے زیادہ حلم کس میں ہوگا، اور اس سے زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کس کو ہوگی؟ دوسرے درجے میں اللہ کی تجلیات کا پرتاؤ انبیاء علیہ السلام پر پڑتا ہے۔ اللہ کی صفات مخلوق میں آ نہیں سکتی، اس کی جھلک آتی ہے، جھلک۔ اس لیے اللہ کریم ہے، بندے میں کرم آ گیا۔ اللہ ستار ہیں، بندے میں ستاریت کا مادہ پیدا کر دیا۔ اللہ بندوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اور بندے بھی سخی بن جاتے ہیں اللہ کی جھلک پر پرتاؤ میں۔ تو اس لیے سب سے زیادہ اللہ کی صفات، اس کا اثر جو ہے انبیاء کرام علیہم السلام پر پڑتا ہے۔ انہیں اپنے امتوں سے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ بچہ احمق ماں باپ کو مارتا ہے،
گالی دے دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے، لیکن ماں باپ اس کی اس حماقت کی وجہ سے اسے چھوڑتے نہیں، وہ منصوبے بنا رہے ہیں نبی کے شہید کرنے کے، اور نبی ان کے لیے سجدے میں دعائیں مانگ رہا ہے اللہ انہیں ہدایت دے۔ آپ نے کہا ہے عباس میرے چچے کی اولاد کو لاؤ ابو لہب کی۔ عتیبہ جو تھا یہ تو پہلے مر گیا تھا، عتبہ ابو لہب کا بیٹا یہ صحابی بن گیا، معتب صحابی بن گیا، درہ بیٹی صحابیہ بن گئی۔ اللہ کے نبی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ نبی کا ذہن انتقامی نہیں ہوتا کہ آج قابو میں آیا ہے رگڑے لگاؤ، پچھلا بدلہ لو، مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہو، اسی مکہ میں میرے بلال کو گھسیٹا گیا اور میری سمیہ کو چیرا گیا اور میرے ابو بکر کو مارا گیا اور بہت سو کو چٹائیوں میں لپیٹ کر دھواں دیا گیا اور بعضوں کو تالاب میں غوطے دیے کہ اسی میں مر جاؤ، اور شیب ابی طالب میں 3 سال قید رکھا، اور بعض عمار اور یاسر اسی طرح دکھ اٹھا کر دنیا سے چلے گئے۔ اب موقع تھا، آپ فاتحانہ آئے ہیں اور 13 سال کے انتقام لیں، لیکن آپ عاجزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، کوئی شادیانے نہیں بج رہے اور کوئی باجے نہیں ہیں مکہ میں، بلکہ عاجزی ہے اور شاکر بن کر سارے بیت اللہ میں رو رہے ہیں اور ساری رات طواف ہو رہا ہے اور آنسو صحابہ کرام کے تھمتے نہیں ہیں۔ آپ نے اپنے پکے دشمنوں کو بلایا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، جن کی تلواریں آپ کی تلوار سے ٹکرائی، جنہوں نے آپ کے سر مبارک کو زخمی کیا، آپ کا ہونٹ مبارک زخمی ہوا، آپ کی بیٹی حضرت زینب کو خنجر لگا، اس سے حمل ساقط ہوا حبار بن اسود کی وجہ سے، آپ کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ ابن ابی سلمہ نے کہا کہ آپ سیڑھی لگائیں اور اوپر چلے جائیں اور فرشتوں کو لے کر آئیں، تب بھی میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ نبوت کے لیے آپ ہی ملے ہیں، اور وہ لوگ بھی طائف میں 27 دن آپ کے ساتھ برا سلوک کیا اور پتھر اتنے مارے کہ جسم سے لہو بہا اور ایڑیوں میں آ گیا۔ ایسے حالات آئے سخت، اب موقع تھا انتقام کا، اب سر کاٹتے، دشمن جیسے کھوپڑیوں میں شراب پیتے ہیں۔ آپ آئے اور آپ نے فرمایا کہ کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، اور آپ کا دادا بھی کریم تھا، جیسے یوسف کریم، اس کا باپ یعقوب کریم، اس کا باپ اسحاق کریم، اس کا باپ ابراہیم کریم، اور بھائیوں نے کیا سلوک کیا۔ یوسف علیہ السلام پر وہ مصائب آئے کہ پہاڑ پر آئے تو ہمالیہ بھی بیٹھ جائے، لیکن 37 سال دکھ اٹھائے، دن رات پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹے، 37 سال۔ آخر میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تمہارے اور میرے درمیان شیطان نے جدائی ڈالی ہے، کوئی سابقہ ان کی حرکتیں یاد نہیں دلائی، اور کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم۔ آپ نے بھی فرمایا اہل مکہ میں نے سب کو معاف کر دیا، اور جو میرے جانی دشمن تھے ان کے گھر میں آج جو داخل ہو جائے گا اسے بھی امن ہے۔
کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارا ہے. آپ کا 3 یا 4 دفعہ شق صدر ہوا، 40 سال کی عمر میں بھی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اندر میری امت کی محبت بھر دی گئی. ماں اپنے اکلوتے بیٹے کے پیچھے اتنی نہیں پھرے گی جتنا اللہ نے امت کی محبت میرے دلوں میں ڈال دی. جانی دشمن ہیں وہ منصوبے بنا رہے ہیں کس نبی کو جلا وطن کرو، کنویں میں بند کر دو، 100 آدمی تلوار چلا لو، اور وہاں منصوبے بن رہے ہیں. اے اللہ ہدایت دے. بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، ببول اور کھجور کے کانٹے چبوئے جا رہے ہیں. یہی بلال مدینہ پہنچا تو بنی نجار کی ایک عورت کا گھر مسجد نبی کے قریب تھا. حضرت بلال چھت پر چڑھتے، صبح صادق کا انتظار کرتے، آذان دینی ہوتی، آذان سے پہلے انگڑائی لیتے. وہ عورت کہتی ہے پہلے یہی دعا کرتے تھے اے اللہ قریش کو ہدایت دے دے. وہ جانی دشمن ہیں اور یہ ہدایت کی دعائیں مانگ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال محبت. تو سب سے زیادہ ہم سے محبت اللہ کو ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اللہ چاہتے ہیں میرے بندے میری بارگاہ میں آئیں. آگے ہمیشہ کا سفر ہے، اگلی زندگی اصل آ رہی ہے، عارضی زندگی ختم. عارضی زندگی ہو گئی ختم، اصل زندگی آگے آ رہی ہے. اس لیے اللہ پاک یہ چاہتے ہیں میرے بندے اس حال میں میرے پاس آئیں کہ میرے دردناک عذاب سے بچ جائیں. وقتی طور پر ہم اپنے بچے کو سکول بھیجتے ہیں، بچہ منہ بناتا ہے، روتا ہے میں نہیں جاتا، یہ قریب پلاٹ ہے اس میں میں کھیلوں گا. ماں باپ اس کو پکڑتے ہیں اور اسے لے جاتے ہیں، گرمی میں بھی سردی میں بھی. حالانکہ بہت سے بچے فٹ پاتھوں پر اور پارکوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھاتا ہے بیٹا ان کا مستقبل اچھا نہیں ہے، یہ آوارے بنیں گے اور یہ پھریں گے گلیوں میں اور یہ معاشرے کے گھٹیا افراد ہوں گے. تو پڑھ لے، اتنے گریڈ کا بڑا افسر بنے گا اور اتنی بڑی تیری تنخواہ ہوگی، ایسی شاندار کوٹھی ہوگی، ایسا بہترین بنگلہ اور گاڑی ہوگی اور ایسے لوگ تیرا اکرام کریں گے. یہ آج کی مشقتیں یہ آگے کے لیے مقدمہ ہیں جس کے اندر تو عزت کی چوٹی پر جائے گا. تو عارضی فلاح کے لیے ہم اپنی اولاد کے لیے کتنے جتن مارتے ہیں. تو ہمیشہ کی جو فلاح آ رہی ہے کہ ہمیشہ آدمی کامیاب ہو جائے اور ہمیشہ سرخرو ہو جائے، اس کے لیے رب العالمین اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں. اس کے لیے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ قائم کیا اور نبیوں نے اللہ کو راضی کر کے دکھایا مختلف اعمال کے راستے سے. ان اعمال میں ایک روزہ ہے. یہ روزہ آ رہا ہے، یہ صوم ہے، روزہ ہے. اس میں آدمی خواہشات سے رکتا ہے، 1 مہینہ پابندی اختیار کرتا ہے. اللہ کی کریمانہ عادت ہے جب آدمی کچھ عرصے تک کچھ اعمال کی اخلاص سے پابندی کرے، اللہ پاک ان پیاری عادات کو زندگی کا زیور بنا دیتے ہیں اور وہ صفات اس کی زندگی کا جزء لا ينفک بن جاتی ہیں اور وہ آدمی صفات حمیدہ پر آ جاتا ہے، رذائل سے پاک ہوتا ہے. دنیا کا دستور ہے میل کچیل پہلے صاف کرتے ہیں پھر اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خواتین صفائی کرتی ہیں،
پھر اس کے بعد میک اپ کرتی ہیں، وہ ان کو زیب دیتا ہے۔ کوئی دنیا کا ہے پہلے صفائی کرو، صفائی کرنے کے بعد ریگ مار کرو، پھر چیز پر رنگ چڑھائیے، پہلے برتن ہے اس پر کلی کرنے کے لیے نشادر جو ہے اس کو پھٹکڑی استعمال کرتے ہیں، وہ زنگ اتارتے ہیں، پھر اس کے ساتھ تخلیہ کر کے پھر تحلیہ کرتے ہیں، پھر اسے صفات سے مزین کرتے ہیں۔ بنجر زمین پہلے گندگی سے صاف کرتے ہیں، جڑی بوٹیاں اس کی ختم کرتے ہیں، پھر وہاں ہریالی آتی ہے، پھر باغات آتے ہیں، پھر سبزیاں اور فصلیں آتی ہیں۔ پہلے آدمی صفائی کرتا ہے، اس جگہ کو بناتا ہے جس کے ساتھ آگے وہ استعداد بنے، جس استعداد پر آگے خوبی نکھرے۔ جیسے جتنی خوشبوئیں ہیں ان خوشبوؤں میں تل کو اصل مقام ہے، ہر خوشبو میں تل ڈالتے ہیں، پھر چمبیلی اپنا رنگ دکھاتی ہے، گلاب اپنا رنگ دکھاتا ہے، مشک اور کستوری اپنا رنگ دکھاتے ہیں۔ وہ بنیاد اور زمین بنتی ہے، وہ چیز جو تل ہیں اس کا تیل یہ بنیاد ہے۔ اسی طرح یہ روزہ آیا، روزے نے آ کر انسان کا تنقیح کی، صفائی کی، غلاظت آدمی سے دور کی، آدمی کے اندر رذائل، گناہوں کے دھبے اور گناہوں کی جو عادات ہیں روزے سے چھوٹی، اور اس کے بعد یہ صفائی آئی۔ صفائی آنے کے بعد پھر جو رات کے ٹائم آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے، اس قرآن کریم کی جو ہے نقش ہوتا ہے دل پر، دل میں سیاہیاں ہیں، دل میں دھبے ہیں، قرآن کیا اثر کرے؟ قرآن کریم پورا پڑھ دیں اثر نہیں کرے گا۔ صفائی ہوگی پھر قرآن کریم نقش ہوگا، قرآن کریم پھر اپنا رنگ پکڑے گا۔ اس لیے دل کے ریگ بار اور مجاہدے سے دل کی صفائی کی گئی، نفس امارہ کو کچلا گیا، اس کی قوت کو کمزور کیا گیا۔ شام کے ٹائم پہ افطاری ہوئی، اور اس کے بعد اب آئیے اللہ کا قرآن سنیں۔ قرآن کریم پھر شوق سے یہ سنے گا، اب یہ قرآن کریم کندہ ہوگا، دل میں بیٹھے گا۔ قرآن کریم یہ ایسی بارش ہے رحمت کی، اب وہی زمین جو پہلے ویران تھی اسی پر بلڈوزر چلے، ٹریکٹریں چلی، بڑی بڑی ہم نے مشینیں چلائی، اخراجات کیے، ہموار کیا۔ اب اس زمین کے اندر اب جب ہم نے بیج بویا اور رحمت کی بارش ہوئی، پھر وہاں ہریالی آئی، پھر وہاں نباتات ہی نباتات ہیں، مہکے ہیں، باغات ہیں، سارے وہاں جاتے ہیں، خنکی اور ٹھنڈک حاصل کرتے ہیں، اپنی جھولیاں پھلوں سے بھر کر لاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ آؤ اس جگہ ٹھہرو۔ یہ وہی ویران جگہ تھی، آج جہاں ہر سو یہاں پر ہریالی ہریالی ہے، سبزہ ہے۔ یہی ویران دل، یہی جو سارا سال معصیت میں رہا، اللہ کی نافرمانی میں رہا، حیوان بن کر رہا، کھانا پینا اس کا موضوع بن گیا تھا، اور اسی میں رہا، خواہشات کے اندر اندھا ہو گیا، اور ایک ہوشیار جانور سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، پھر رہا تھا۔ اب رمضان کا قدردان بنا تاکہ میری حیوانیت مغلوب ہو جائے اور میرے اندر ملکیت غالب ہو جائے، اور نفس امارہ اس کی سرکوبی ہو جائے، اور میرے اندر فطرت سلیمہ جاگ اٹھے، اور نورانیت جو پہلے مغلوب تھی اب نورانیت کا غلبہ ہو جائے۔ اللہ نے مبارک مہینہ دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی قدردانی کرنے والا بنائے۔ غالباً سوموار شام سے تراویح ہوں گی، اس لیے اپنے ہمارے گھروں میں کوئی ہماری اولاد میں بالغ مرد عورت نہ رہے جو بغیر روزے کے ہو۔ سیدنا عمر ابن خطاب نے ایک بدمست کو پکڑا جس نے کچھ پیا ہوا تھا، فرمایا ظالم ہمارے تو بچے بھی روزے رکھتے ہیں،
تجھے حیا ہی نہیں آتی؟ میں چھوٹے بچوں کو روزے رکھاتی اور روئی کے رنگین گالے ان کو دے کر کہتی ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے، یہ کھیل کھیل لو، یہ کھیل کھیل لو۔ بچے اس میں مصروف ہیں، بچوں کی عادات بنائی جا رہی ہیں روزے کی۔ مسلمان اور بغیر روزے کے ہو، یہ دین کا رکن رکین ہے، بڑا رکن ہے یہ۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس فرماتے اگر اسلامی حکومت ہو تو فرض دین ہے کلمہ، نماز، روزہ۔ جو کھلے عام دیے، فرمایا اس حکومت کے لیے اس کا قتل حلال ہے۔ یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، وہ رب ہمارے اوپر مہربان ہے۔ یہ ہائے ہائے کا مہینہ نہیں ہے، یہ خوشیوں کا مہینہ ہے، یہ جھولیاں بھرنے کا مہینہ ہے۔ جب اللہ کی رضا ملے تو ساری کائنات کی دولتیں ہیچ، جب باقی ہو جائے تو ساری کائنات کی دولتیں ہیچ۔ یہ ٹھیکرے کٹھے کر لیے، حکومتیں کٹھی کر لی اور حرام کی موت مر گیا اور خدا ناراض ہے اور صدا کی آگ میں چلا گیا۔ اس نے خاک کمایا، کمایا اس نے ہے جو اس حال میں گیا اللہ اس سے راضی ہے، اس کی ہمیشہ کی زندگی بنی، خوبیوں سے آراستہ ہو گیا، تائب بن گیا، انقلاب آیا، شراب چھوڑ دی ہے، جھوٹ چھوڑ دیا، آج کے بعد حرام کمائی نہیں کروں گا، انقلاب ہے، بڑا انقلاب ہے۔ یہ عاقل نے جو حرام کمائے اور میں نے اس حرام سے اتنا بنایا، کل کو اس کے لہو سے، جسم سے ایک ایک بال سے لہو نکلے گا، پھر یہ چیخے گا، روئے گا، پچھتائے گا، اس بلی کی طرح جو ریتی چاٹتی رہی، لہو پیتی رہی، جو ہی اونگ آئی اور زبان سوجی، پھر چیخیں مارتی رہی، وقتی ایک قطرے کی لذت لی اور صدا کے زہر اس کے سمندر کے پینے پڑیں گے۔ عاقل وہ ہے جو اللہ رسول کے فرمان پر اپنے آپ کو سدھارے۔ تو اللہ پاک نے مہینہ دیا انسان سازی کا مہینہ، یہ مہینہ توبہ کا مہینہ، یہ مہینہ شہر رمضان ہے، یہ مہینہ گناہوں کے جلانے کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہمارے شوق بڑھے، گھر میں اپنی خواتین کو شوق دلائیں۔ فرمایا سحری افطاری جو کرائے گا، جتنے روزے رکھنے والے ہیں، افطار کرنے والے ہیں، سب کا اجر لے گا۔ اور ایک روایت میں ہے جب سحری اور افطاری کے لیے برتن بھی دعا کرتے ہیں، وہ گھر کی چیزیں جو اس کے لیے دعا کرتی ہیں، ایسی نیک خواتین کا حشر حضرت مریم صدیقہ کے ساتھ اللہ فرمائیں گے جو رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کا اہتمام کریں۔ غریبوں کی ہمدردی، کھجوریں کہیں پہنچا دینا، راشن کسی کے گھر میں پہنچا دینا، پانی ٹھنڈے کا انتظام کر دینا، کہیں شربت پہنچا دینا، کسی کے ہاں افطاری کا انتظام کر دینا، اور اس کے ساتھ اپنے اولاد خود قرآن کے ساتھ وابستگی، توبہ استغفار کی کثرت۔ شیطان سے کہہ دے ہٹ جاؤ، اب تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں، اب ہم نے اپنے رب سے تعلق قائم کرنا ہے، ہم نے تمہیں پاؤں کے نیچے روندنا ہے، اب ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا، اب فرشتے بھی ہمارے لیے رحمت کی دعائیں کریں گی، ہوا کے جھونکے گزریں گے وہ بھی دعائیں کریں گی، اور توبہ طائب کے لیے زمین و آسمان بھی بخشش کی دعا کریں گے، حامدین عرش بھی رمضان میں بخشش کی دعا کریں گے، سارا روحانی نظام حرکت میں آئے گا، اور جو دعائیں مانگی جا رہی ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، آنسو بہائے جا رہے ہیں، اور تراویح میں قرآن سنا جا رہا ہے، اور اس کے اندر گر گرایا جا رہا ہے، سارے عالم میں روحانی نظام چل رہا ہے۔ مالا اعلیٰ والے حامدین عرش اور زمین کے چپے چپے پر خدا کے فرشتے ان کے لیے آمین کہہ رہے ہیں، اور ان کی دعاؤں پر فرشتے جو ہیں مزید اے اللہ انہیں ہمت دے، آگے بڑھا، آپ شیر آپ دل آگے بڑھیے، اور کہہ رہے ہیں شریر آدمی آپ شیر وہ کمینے آدمی اب تو توبہ کر لے،
اب تو آنکھیں کھول لے، اب تو رحمت جوش میں آئے، رمضان میں بھی گناہ نہ چھوڑے تو کب چھوڑے؟ اللہ ہم سب کو رمضان کی قدردانی کرنے والا بنائے، بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، فضائیں بنائیں، اور اللہ ہمارے شوق کو کروڑوں گنا بنا دے اور ہماری ہمتیں اللہ بڑھائے۔